السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، والی بطحا، سرچشمہ رشد و ہدا، منبع مہر و وفا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور انعام ہے کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس بابرکت، نورانی اور مقصدی مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ یہ محفل صرف بیٹھنے، سننے یا الفاظ یاد کرنے کا نام نہیں، بلکہ دلوں کو بیدار کرنے، سوچ کو درست سمت دینے اور اعمال کو سنوارنے کا نام ہے۔ یہاں ہم دین کو صرف معلومات کے طور پر نہیں پڑھتے بلکہ ہدایت کے طور پر سیکھتے ہیں، تاکہ جو بات کانوں تک آئے وہ دل میں اترے اور جو دل میں اترے وہ کردار میں ڈل جائے۔ علم کی اصل قدر اسی وقت سامنے آتی ہے جب وہ عمل کی شکل اختیار کر لے، اور عمل کی خوبصورتی تب ہے جب وہ سنت کے مطابق ہو۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج ہمارا باب نمبر 87 ہے، کتاب النکاح، یعنی نکاح کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ حدیث نمبر 294 ہے، 294 نمبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم سے اخراجات کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ یہ نکاح کو نیچا کرنے والی اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والی چیز ہے، اور جو طاقت نہیں رکھتا اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے، یہ اس لیے کہ یہ زور شہوت کو توڑنے کا باعث بنے گی۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاحب استطاعت نوجوانوں کو شادی کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ شادی مرد و زن کی شرف انسانیت کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو شادی جو ہوتی ہے وہ نگاہ اور شرمگاہ کی آوارگی کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ نوجوان جو شادی کرنے کے جو اخراجات برداشت کرنے کا یعنی طاقت رکھتا ہے تو اسے یعنی وہ شادی کرنی چاہیے، اور جو نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ یعنی روزہ جو ہوتا ہے یہ شہوت کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ تو اس حدیث سے یہ احکام نکلتے ہیں کہ صاحب استطاعت نوجوان کا شادی کے بندھن میں بندھ جانا یہ مستحسن اقدام ہے، یعنی اچھا اقدام ہے۔ تو شادی شرف انسانیت کی حفاظت کا بھی بہترین ذریعہ ہے، اس سے انسان کی آبرو عزت جو ہے محفوظ رہتی ہے۔ شادی جو ہے وہ اس سے نگاہ اور شرمگاہ کی آوارگی سے انسان بچ سکتا ہے۔ تو جو نوجوان شادی کرنے کے لیے مالی وسائل نہیں رکھتے انہیں روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ روزہ جو ہوتا ہے وہ شہوت کے زور کو ختم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ یعنی اس حدیث کے اندر شادی کی اہمیت نکاح کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ شادی جو ہے وہ کیوں ضروری ہے اور کس لیے رکھنی، یعنی شادی کرنے کے لیے اس سے انسان جو ہے وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 295 ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألوا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عمله فی السر فقال بعضهم
لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا اكل اللحم وقال بعضهم لا انام ولا فراش فبلغ النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذلك فحمد اللہ وتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی ایک جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سے آپ کے خفیہ عمل یعنی عبادت کے بارے میں دریافت کیا، تو ان میں سے ایک نے کہا میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، ایک نے کہا کہ میں بستر پر نہیں سوؤں گا۔ یہ بات جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، لیکن میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین چونکہ زیادہ نیکیاں جو ہیں وہ اپنے دامن میں سمیٹنے کا بے حد درجے کا شوق رکھتے تھے، تو وہ اس تلاش میں رہتے تھے کہ نیک اعمال جس حد تک بھی جو ہیں وہ ممکن ہوں جلدی سے جلدی سر انجام دیے جائیں۔ تو ایک روز چند صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں سے آپ کی نفلی عبادت کے بارے میں دریافت کیا۔ جب انہیں تفصیلات سے آگاہ کیا گیا وہ سن کر حیران رہ گئے کہ آپ اتنی عبادت کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنی عبادت گزاری کو بہت ہی کم تصور کیا کہ ہماری تو عبادت نبی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا میں تو زندگی بھر پھر شادی نہیں کروں گا تاکہ عبادت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ دوسرے نے کہا میں تو گوشت نہیں کھاؤں گا تاکہ دنیا کی لذت میں غافل نہ ہو جاؤں۔ تیسرے نے کہا میں رات بھر سوؤں گا نہیں تاکہ پوری رات عبادت میں جو ہے وہ گزار سکوں۔ صحابہ کرام کا یہ اعلان کر کے چلے جاتی ہیں، تو ازواج مطہرات نے اس صورتحال کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ آگاہ کیا۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں کیا ہو گیا ہے کہ وہ غلبہ شوق میں میرے طرز عمل کو بھول گئی ہیں۔ یاد رکھو میرا طرز عمل یہ ہے کہ نماز پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے منہ پھیرے گا یعنی پہلو تہی اختیار کرے گا، علیحدگی اختیار کرے گا، اس کا جو ہے وہ میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ احکام نکلتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دلوں میں خیر کے امور سر انجام دینے کا شوق پایا جاتا تھا۔ تو شرعی احکامات انسانی فطرت کے عین مطابق نازل کیے گئے ہیں۔ ہر حکم پر آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے، کسی کو اس کی ہمت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء اور اتباع ہی میں خیر و برکت ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ تو اپنے آپ کو بلا وجہ مشقت اور تکلیف میں مبتلا کرنا یہ کوئی بھی اچھا قدم نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کہے کہ میں ہمیشہ رات کو عبادت ہی کرتا رہوں گا، میں سوؤں گا نہیں، کوئی کہے کہ میں جو ہے وہ لذیذ کھانے نہیں کھاؤں گا تاکہ عبادت میں جو ہے وہ لذت ختم نہ ہو۔ اس طرح کی یہ تو ان لوگوں کا طرز عمل ہے جو لوگ صوفی ازم اختیار کیے ہوئے ہیں، دین سے بالکل جو ہے وہ ایسے اس کو جو ہے وہ حد درجے پہ لے گئے ہیں کہ وہ حقوق انسانیت کو جو ہے وہ بھول چکے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے جو ہے وہ انہیں فرمایا کہ جو میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے گا، انسان کا تعلق امت مسلمہ سے کٹ جاتا ہے۔ تو دنیا کی جن لذتوں کو جائز قرار دیا گیا ان سے مستفید ہونا یہ رحمت اور برکت کا باعث بنتا ہے، وہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال کی ہیں اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اسلامی شریعت میں ہر چیز کے حقوق کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ تصوف کی آڑ میں جسم کے حقوق پامال کرنا یہ قرب الہی کا باعث نہیں بن سکتا، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ بالکل دین سے جو ہے وہ اس درجے کا جڑ جائے کہ باقی جو ہے وہ معاشرتی دنیاوی جو ہے حقوق ہی بھول جائے۔ تو انسان کو ایسے کرنے سے منع کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، رات کو اٹھ کے نفلی عبادت کرتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ کہیں میں شادی نہیں کرواؤں گا، میں روزے نہیں میں ہمیشہ روزے رکھتا رہوں گا، میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اس طرح میری عبادت میں کمی نہ آئے، اس طرح تو ایسے کرنے سے منع کیا گیا۔ اسی طرح حدیث نمبر 296 عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له خسینا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن مظعون کے لیے بیوی سے علیحدگی کو رد کر دیا۔
اگر آپ اسے اجازت دے دیتے تو ہم بھی قوت مردانہ ختم کر لیتے۔ تو اس حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر وقت عبادت میں مصروف رہنے کی دلی شوق جو ہے، یعنی ان کے شوق کی بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیوی بچوں کو چھوڑنے، یعنی ازواجی تعلقات سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی اجازت طلب کی، تو آپ نے اسے اجازت نہیں دی، کیونکہ دین اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، یعنی انسان جو ہے وہ رہبانیت اختیار کرے، دنیا سے جو ہے وہ کٹ آؤٹ ہو کے اور اللہ سے جو ہے کہے کہ میں جڑ جاؤں، ایسا نہیں ممکن ہو سکتا۔ اگر اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان بن مظعون کو اجازت دے دیتے تو بہت سے صحابہ کرام جو عبادت میں زیادہ وقت مصروف رہنے کا دلی شوق رکھتے تھے وہ بھی اپنی مردانہ قوت کو ہی ختم کر لیتے۔ یعنی دنیا کی جائز لذتوں سے مستفیض ہونے کی مسلمان کو شرعی اجازت ہے۔ اسلام میں رہبانیت یعنی ترک دنیا کو پسند نہیں کیا گیا۔ حقوق و فرائض کا سر انجام دیتے ہوئے عبادت کے لیے وقت نکالنا یہ مستحب عمل ہے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون کا ازواجی تعلقات سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی دربار رسالت سے اجازت یہ صرف عبادت الہی میں مصروف رہنے کے دلی شوق کی وجہ سے تھی، کہ وہ چاہتے تھے کہ میں جو ہے وہ عبادت میں مصروف رہوں اور جو ہے وہ بیویوں سے علیحدگی اختیار کر کے اللہ کی عبادت کروں۔ آپ نے فرمایا ایسا اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، آپ بھی بیویوں کے حقوق بھی ادا کریں، اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کریں، اللہ کی عبادت بھی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق کو پامال کر کے اللہ کے انسان کہے کہ میں حقوق کو جو ہے وہ یعنی پورا کروں گا، تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، اور اسلام اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ تو اس سے پہلو تہی اختیار کرنا یہ جو ہے وہ فطرتی تقاضوں کو پامال کرنے کے مترادف ہے، جس کے اثرات جو ہے وہ انسانی طبیعت پر بھی بہت یعنی مرتب ہوتے ہیں۔ تو ازواجی تعلقات کا نظام انسانی فطرت کے پیش نظر رکھتے ہوئے وضع کیا گیا ہے، یعنی اسلام کا ہر حکم، اسلام کا ہر معاملہ اور تمام جتنے بھی یعنی اس کے اسلام کے پہلو ہیں وہ انسانی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے فائدے کے لیے ہی جو ہے وہ مرتب کی ہیں۔ اس طرح حدیث نمبر 297 ہے عن ام حبیبۃ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما انہا قالت یا رسول اللہ انکح اختی بنت ابی سفیان فقال او تحبین ذلک فقلت نعم لست لک بمخلیۃ واحب من شارکنی فی خیر اختی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ذلک لا یحل لی قالت فانہ تحدث انک تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أبي سلمة قلت نعم فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في هجري ما حلت لي إنها لبنة لأخي من رضاعتي أرزاتني وأبا سلمة صوبية مولاه أبي لهب فلا تعرضن علي بناتکن ولا اخواتکن قال عروۃ وصوبۃ، یعنی ایک لمبی حدیث ہے جس کا ترجمہ اور معنی یہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ میری بہن ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کر لیں۔ حضرت ام حبیبہ بھی نبی علیہ السلام کی بیوی تھیں، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میری بہن جو ہے ابو سفیان کی بیٹی جو میری بہن ہے اس سے نکاح کر لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تو اس سے پسند کرتی ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں آپ کی اکیلی بیوی تو نہیں ہوں، میں پسند کرتی ہوں کہ خیر و بلائی میں میری بہن بھی میری شریک یعنی وہ شریک ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے تعجب سے پوچھا ابو سلمہ کی بیٹی سے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر اس نے میری گود میں پرورش پائی نہ ہوتی تب بھی وہ میرے لیے حلال نہ تھی، تو یہ تو میری رضائی بتیجی ہے۔ وہ اس طرح کہ مجھے اور ابو سلمہ کو ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، میرے لیے اپنی بیٹیاں اور بہنیں شادی کے لیے پیش نہ کیا کرو۔ عروہ نے بیان کیا کہ صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی جس نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ اس نے نبی علیہ السلام کو بھی دودھ پلایا تھا اور اسی طرح جو ہے وہ ابو سلمہ کو بھی۔ تو جب ابو لہب فوت ہو گیا اور وہ اپنے کسی رشتہ دار کو خواب میں ملا تو اس نے دریافت کیا تجھے کیا ملا ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ تم سے بچھڑنے کے بعد کوئی خیر و بلائی نہ ملی سوائے اس کے مجھے صوبیہ کو آزاد کرنے کے صلے میں پانی پلایا گیا۔ یعنی یہ حدیث بخاری مسلم کے اندر آتی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان نے ایک روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے ہی دلربا انداز میں عرض کی کہ آپ میری بہن سے شادی کر لیں۔
آپ نے اپنی بیوی کے منہ سے یہ بات سن کر بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ عورت تو اپنے اوپر کسی سوکن کو برداشت نہیں کرتی اور یہ اپنی بہن کو سوکن بنانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا کہ دو حقیقی بہنیں جو ہوتی ہیں وہ بیک وقت ایک خاوند کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، یعنی ایک ہی وقت میں دو حقیقی بہنیں کسی مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ آپ نے بڑے تعجب سے حضرت ام حبیبہ سے پوچھا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ بہن تمہاری سوکن ہو؟ انہوں نے بڑے معصومانہ انداز میں جواب دیا، کیوں نہیں، میں آپ کی کوئی اکیلی بیوی تو ہوں نہیں، آپ سے نکاح کسی بھی خاتون کے لیے دنیا میں بہت بڑا اعزاز ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ خیر و بلائی میں میری بہن بھی میری شریک جو ہے وہ بن جائے۔ آپ نے اسے سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ نکاح جو ہے میرے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ام حبیبہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے تو سنا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے شادی کر رہے ہیں۔ آپ نے تعجب سے پوچھا، تم ام سلمہ کی بیٹی کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا، ہاں بالکل یہی بات ہے، ہم نے سنا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ دو وجہ سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک تو وہ میری بیوی ام سلمہ کی بیٹی ہے، یعنی جو ام سلمہ تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی، اس سے پہلے جو ہے وہ یعنی اس کی ام سلمہ کا جو خاوند تھا نا وہ فوت ہو گیا تھا، تو اس نے جو ہے شادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کی تھی۔ تو اس لیے کہ وہ جو جس بیٹی کے بارے میں یعنی وہ کہہ رہی تھی ابو سلمہ کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو میری ربیبہ ہے، یعنی وہ پہلے جو میری بیوی ہے اس کے پہلے خاوند سے یعنی وہ بچی بنتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ میری بیوی ام سلمہ کی بیٹی ہے، دوسری وہ میری رضائی بھتیجی ہے۔ وہ اس طرح کہ مجھے اور ابو سلمہ کو ابو لہب کی جو آزاد کردہ لونڈی تھی صوبیہ، اس نے دودھ پلایا تھا، تو وہ اس لحاظ سے وہ یعنی دونوں ہم رضائی بھائی بن گئے، ابو طلحہ بھی اور میں بھی، اس لیے بھی وہ مجھ پر جائز نہیں ہے۔ تو دیکھو تم اس طرح کی پیشکش مجھے نہ کیا کرو۔ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی جسے ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا۔ جب ابو لہب فوت ہو گیا تو وہ کسی رشتہ دار کو جو ہے وہ خواب میں ملا، اس نے پوچھا سناؤ کیسے گزر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بڑا برا حال ہے، مسلسل عذاب میں مبتلا ہوں، البتہ صوبیہ کو آزاد کرنے کے صلے میں مجھے ایک دفعہ پانی پلایا گیا۔ تو اس حدیث سے یہ احکام نکلتے ہیں کہ بیوی کی بہن سے نکاح جائز نہیں ہے جب تک وہ بیوی خاوند کے نکاح میں ہو، یعنی دو حقیقی بہنیں ایک ہی خاوند کے نکاح میں بیک وقت جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک سے شادی کی ہے یا وہ فوت ہو جاتی ہیں، اس سے طلاق ہو یا کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ دوسری یعنی اس کی بہن سے نکاح کر سکتے ہیں۔ بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ دوسری یہ احکام نکلتے ہیں اگر بیوی فوت ہو جائے یا اسے طلاق دے دی جائے تو اس صورت میں شادی جائز ہے۔ تو بیوی کی بیٹی جو دوسرے خاوند سے ہو اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، بشرطے کہ یعنی وہ جو ربیبہ کے حوالے میں بات ہو رہی ہے۔ تو رضائی بھتیجی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ تو مفتی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب اس سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جائے جس کی توجیہات مختلف ہوں تو وہ سائل سے اس کی تفصیلات معلوم کرے، یعنی کسی کو فتویٰ دینا ہے کسی بارے میں، کسی کو اس کے مسئلے کا جواب دینا ہے تو اس سے پوری تفصیل سے جو ہے وہ باتیں پوچھی جائیں تاکہ مسئلے کو سمجھ کر پھر جو ہے وہ فتویٰ دیا جا سکے۔ تو حدیث نمبر 298 ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجمع الرجل بین المرأة وامتها ولا بین المرأة وخالتها۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص عورت اور اس کی پھپھی اور نہ ہی عورت اور اس کی خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرے، یعنی بھتیجی اور پھپھی، بانجی اور خالہ کو بیک وقت نکاح میں اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ پھپھی جو ہے ایک انسان کے نکاح میں ہے یا بھتیجی ہے، بھتیجی اور پھپھی یعنی بیک وقت نہیں رہ سکتی، اسی طرح بانجی اور خالہ بیک وقت نکاح میں اکٹھا نہیں رہ سکتی۔ تو بھتیجی اگر بیوی ہو تو اس کے ہوتے ہوئے اس کی پھپھی سے نکاح جائز نہیں ہے، تو بانجی اگر بیوی ہو تو اس کے ہوتے ہوئے اس کی خالہ سے نکاح جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 299 ہے، ان عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احق الشروط ان توفوا به مستحللتم به الفروج۔ حضرت عقبہ بن سے عامر سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیادہ حق ان شرطوں کا ہے تم انہیں پورا کرو جن کی بنا پر تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ شادی کے وقت اگر کچھ شرائط طے کر لی جائیں تو انہیں پورا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے شرعی لحاظ سے۔ اگر نکاح کے وقت کوئی شرط طے کر لی جائے اور فریقین
رضا و رغبت اس شرط کو تسلیم بھی کر لے تو اسے پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو نکاح کی شرائط کو پورا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ان شرائط کی بنا پر وہ عورت اس کے لیے حلال ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 300 ہے، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار والشغار ان یزوج الرجل ابنته علی ان یزوجہ الآخر ابنته وليس بینہما صداق۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے وٹے سٹے سے منع فرمایا ہے۔ وٹا سٹا یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کا نکاح دوسرے کو اس شرط پر دے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس کو دے، یعنی اپنی بیٹی کا نکاح اس کو دے دے، اور دونوں کے درمیان یہی جو ہے وہ یعنی مہر ہو اور تقرر نہ ہو، یعنی کسی سے اس کی بیٹی اس شرط میں طلب کی جائے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دو تو پھر جو ہے میں جو ہے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دوں گا، یہ ہوتا ہے وٹا سٹا۔ تو ایسے نکاح سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ در حقیقت نکاح کی تکمیل جو ہوتی ہے وہ عورت کے لیے حق مہر کے تعین کے بغیر نہیں ہوتی، تو لوگ جو ہیں وہ اسی کو حق مہر ٹھہراتے بھی تھے۔ تو شادی کے وقت یعنی مسرور برے لمحات میں خامد حق مہر کی صورت اپنی نئی نویلی رفیقہ حیات کو جو ہوتی ہے اس کی خدمت میں جو تحفہ پیش کرتا ہے نا اسے جو ہے وہ حق مہر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دلہن اپنی اہمیت کا احساس بھی کرتی ہے۔ تو تحفہ پیش والی رغبت اور ایسے باوقار انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ تحفہ لینے والا اپنی قدر افزائی محسوس کرتا ہے۔ تو شریعت میں حق مہر کی مقدار متعین نہیں کی گئی، اسے فریقین کی رضامندی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ دلہے کی مالی حیثیت کے مطابق حق مہر کا تعین کیا جائے تاکہ وہ اسے بآسانی ادا کر سکے، یعنی دلہے کی جو حیثیت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے جو ہے وہ حق مہر مقرر کیا جائے۔ تو اگر شریعت میں دیکھا جائے تو صحابہ کرام کے ایسے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں۔ کسی کو جو ہے نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کو فرمایا، کہتے ہیں یا رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ یعنی وہ رنگ ہے، تو آپ نے اس کی بنا پر جو ہے وہ نکاح وہی حق مہر جو ہے وہ مقرر کر کے نکاح پڑھا دیا۔ ایک نے فرمایا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے فرمایا تجھے قرآن میں سے کچھ یاد ہے؟ فرمایا ہاں مجھے فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ فرمایا تیرا یہی حق مہر ہے کہ تو نے اپنی بیوی کو یہ یاد کروانی ہے۔ تو شریعت اسلامیہ میں دیکھا جائے تو آپ نے جو ہے وہ حق مہر کو یہی یعنی وہ تسلیم کر کے اس کی عوض جو ہے وہ نکاح پڑھایا ہے۔ تو دلہے کی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ حق مہر مقرر کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اتنا لکھوا دیتے ہیں بھئی اس اتنا دو گے تو پھر جو ہے وہ یعنی ہم جو ہے وہ نکاح کریں گے۔ تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ شادی کے دوران یعنی وہ نکاح کے دوران ہی میرج حال میں ہی جو ہے وہ دونوں فریقین کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، بھئی اتنا آپ حق مہر لکھوا رہے ہیں یہ وہ، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حیثیت دیکھ کے اور استطاعت دیکھ کے جو ہے وہ یعنی ڈیمانڈ کرنی چاہیے حق مہر کی۔ تو اس حدیث سے یہ حکام نکلتے ہیں کہ جو یعنی وٹے سٹے کی شادی جو ہے وہ یعنی شرعاً ممنوع ہے۔ اسی طرح جو ہے حق مہر سے محروم کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح کسی شخص کو اس شرط پر دیتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اسے دے دے اور حق مہر کو درمیان میں سے ختم کر دیا جائے تو یہ صریحاً ظلم ہے جسے شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو وٹے سٹے کی جو شادی ہوتی ہے دو خاندانوں کے درمیان بسا اوقات فساد اور خرابی کا باعث بنتی ہے، یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کسی ایک کا گھر میں طلاق ہوتی ہے تو دوسرے گھر والے اسی شرط پہ طلاق دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے میری بہن کو طلاق دی ہے تو میں جو ہے وہ آپ کی بہن کو طلاق دیتا ہوں، یعنی آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں۔ تو ایسے کرنے سے دو خاندان کے درمیان فساد اور خرابی کا باعث بنتی ہے۔ تو وٹے سٹے کی شادی میں یعنی دو لڑکیوں کو حق مہر سے محروم کر دیا جاتا ہے اور ان کا شرعی حق بنتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو محرومی اور استحصال کا شکار تصور کرتی ہیں۔ اس طرز عمل سے بھی ان کا یعنی استحقاق مجروح ہوتا ہے، لہذا شریعت نے ایسی شادی کو ممنوع قرار دے دی ہے۔ اور وٹے سٹے کے نکاح جو ہے وہ شرعاً حرام ہونے پر علماء امت کا یعنی اجماع بھی ہے، اتفاق بھی ہے کہ یہ حرام نکاح ہے۔ حدیث نمبر 301 ہے، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النکاح المتعۃ یوم خیبر وعلہم الحمر الاہلیہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے خیبر کے دن نکاح متع سے منع کیا ہے اور گھریلو گدوں کا گوشت بھی استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ میں نکاح کو اس لیے جائز قرار دیا گیا ہے تاکہ نفسانی خواہشات کو ایک محدود دائرے میں رہتے ہوئے پورا کرنے کے مواقع میں یسر آ سکیں۔ نکاح سے میاں بیوی کے درمیان دائمی الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ نکاح کی بنا پر دو خاندان آپس میں قریب ہوتے ہیں،
لیکن متع کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کی حرمت کا حکم جو ہے وہ غزوہ خیبر میں دیا گیا، اور اسی دن گھریلو گدھے کا گوشت کھانے پر شرعاً پابندی عائد کی گئی۔ تو یعنی متع اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی عورت کو کچھ وقت کے لیے کرائے پر حاصل کر لے اور اس سے جو ہے وہ تعلق قائم کرے جو میاں بیوی آپس میں قائم کرتے ہیں، تو ایسے نکاح کو یعنی متع کہتے ہیں۔ کسی کو یعنی وقت، یعنی میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، اتنی دیر کے لیے جو ہے وہ آپ نے میرے پاس رہنا ہے، تو ایسے نکاح سے جو ہے شریعت نے اب منع کر دی ہے۔ اور یہ حرام کب ہوا تھا؟ غزوہ خیبر کے موقع پر اسے جو ہے وہ یعنی حرام قرار دیا گیا تھا۔ اسی موقع پر جو ہے وہ گھریلو گدھوں کا گوشت بھی حرام کیا گیا تھا۔ یعنی ہوا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس موقع پر ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا، بھی آج کے بعد اللہ تعالیٰ نے گھریلو گدھے کا گوشت بھی حرام کر دیا ہے اور نکاح متع سے بھی یعنی حرام کر دیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ یعنی نکاح متع جائز تھا۔ تو اس سے چونکہ معاشرے میں بہت سی خرابیاں جنم لیتی ہیں، بے حیائی کو فروغ ملتا ہے، نسل برباد ہوتی ہے، عورت کی عزت نفس جو ہوتی ہے وہ مجروح ہوتی ہے، تو عورت کی عظمت خاک آلود ہوتی ہے، خاندانی نظام تباہ ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت میں متع کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ تو نکاح متع شرعاً حرام ہے۔ نکاح متع اسلام کی ابتدائی دنوں میں یعنی بوقت ضرورت جائز تھا، لیکن غزوہ خیبر میں نکاح متع کو امت مسلمہ کے لیے جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا۔ تو شارع علیہ السلام نے امت کو معاشرتی مفاسد سے محفوظ و معمون رکھنے کے لیے متع کو قطعی طور پر حرام قرار دے دیا گیا۔ تو گھریلو گدھے کا گوشت بھی حرام ہے، اور جنگلی گدھے یعنی نیل گائیں جو ہوتی ہیں ان کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے۔ حدیث نمبر 302 ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنکح ایمو حتی تستعمر ولا تنکح البکر حتی تستعزن قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها ان تسکتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس سے امر حاصل نہ کر لیا جائے، یعنی اس کا حکم، اس کے یعنی معاملہ امر حاصل نہ کر لیا جائے، اور کنواری لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت طلب نہ کر لی جائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی اجازت کس طرح حاصل کی جائے؟ آپ نے فرمایا اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، چونکہ نکاح کے بعد عورت اپنے خاوند کے دائرۂ اختیار میں آ جاتی ہے، اسے اسی طرف جانا ہوتا ہے جس طرف خاوند اسے لے جانا چاہتا ہے۔ اس لیے شریعت نے خاص طور پر اس بات کا خیال رکھا ہے کہ عورت کو نکاح سے پہلے یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے رفیق حیات کے انتخاب میں سوچ سمجھ لے، کیونکہ اس کے ساتھ اس نے پوری زندگی نبھانا ہوتی ہے۔ لہذا شریعت میں یہ قانون وضع کر دیا گیا کہ بیوہ عورت سے نکاح سے پہلے امر حاصل کیا جائے، یعنی اس کا پوچھا جائے بھائی آپ کا نکاح آپ کو یعنی اپنی رضامندی کے طور پہ اپنا جو ہے وہ تلاش کریں جس کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، اور کنواری لڑکی سے بھی اجازت طلب کی جائے۔ تو بیوہ عورت جو ہے وہ زبان سے اعتراف کر کے مجھے یہ شادی منظور ہے، یہ وہ اعتراف کرے گی، یعنی اپنی زبان سے کہے گی، جبکہ کنواری لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس سے اجازت طلب کرتے وقت اس کی خاموشی ہی رضامندی تصور کی جاتی ہے۔ اگر اس سے اجازت طلب کی جائے وہ خاموش رہتی ہے یا بول کے بھی بتا سکتی ہے، اگر وہ خاموش رہے تو تب بھی اس کی رضامندی تصور کی جائے گی، کیونکہ اس میں جو ہے حیا نسبتاً زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اپنے اہل خانہ کے سامنے زبان سے اعتراف کرنا اس کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے، لہٰذا اس کی خاموشی کو رضامندی کے قائم مقام تصور کر لیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ احکام نکلتے ہیں کہ بیوہ عورت کے نکاح اس کی زبانی اقرار کرائے بغیر شرعاً ممنوع ہے۔ اسی طرح جو ہے کنواری لڑکی کا نکاح سے پہلے اس کی اجازت ضروری ہوتی ہے، تو کنواری لڑکی کی مرضی حاصل کیے بغیر اس کی شادی کرنا شرعاً جائز بھی نہیں ہے۔ اگر لڑکی کسی جگہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو اس کے وارثوں کو زبردستی کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو زبردستی کی شادی کا انجام عام طور پر ہولناک ہوتا ہے۔ بیوہ عورت جو ہے وہ بول کر اپنی مرضی کا اظہار کرے گی، کنواری لڑکی کی اجازت طلب کرنے پر اگر خاموشی ہی سے سر جھکا لیتی ہے تو یہ انداز اس کی رضامندی کا یعنی عکاسی کرتا ہے۔ تو یعنی یہ معاملہ ہے تاکہ بعد میں معاملہ کل کو یعنی خراب نہ ہو۔ اگر بیٹی کہے میں تو کرنا نہیں چاہتی تھی، میرے گھر والوں نے کر دیے، ایسے یعنی منع کیا گیا ہے تاکہ معاملے کو یعنی صحیح طور پہ سمجھتے ہوئے آپس میں رضامندی کے طور پر کیا جائے، اس لیے اجازت طلب کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 303 ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاءت امرأۃ رفاع القرظی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت کنت عند رفاع۔ یہ لمبی حدیث ہے جس کا معنی یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رفاع قرظی کی بیوی نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میں رفاع قرظی کے نکاح میں تھی، اس نے طلاق دے دی ہے اور مجھے قطعی طلاق دی ہے، میں نے اس کے بعد عبد الرحمن زبیر سے شادی کر لی ہے۔
یعنی اس کے اندر تو یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی تعلقات کو قائم کرنے کی طاقت رکھ سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور ارشاد فرمایا کیا تو یہ چاہتی ہے کہ رفاق کی طرف بیوی کی طور پر لوٹ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ تو کسی اور مرد سے جو ہے وہ نکاح کر، یعنی جس کے ساتھ اب تو نے نکاح کیا ہے اس کے ساتھ تعلقات کو قائم کر۔ اس وقت حضرت ابوبکر آپ کے پاس تشریف فرما تھے اور خالد بن سعید دروازے پر انتظار کر رہے تھے، اس سے اجازت دی جائے۔ اس نے حضرت ابوبکر کو آواز دی کیا آپ اسے سن رہے ہیں؟ تو یہ خاتون نبی علیہ السلام کے پاس کس طرح واہیات انداز میں باتیں کر رہی ہے، یعنی یہ حدیث کا ترجمہ تھا جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ایک روز رفاع قرضی کی بیوی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتی ہیں، شکوہ شکایت کرنے کے لیے حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میری شادی رفاع قرضی سے ہوئی تھی، اس نے مجھے قطعی طلاق دے دی ہے، پھر میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کر لی ہے، اس میں وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو اس کا یہ انداز گفتگو سن کر نبی علیہ السلام یہ جو ہے وہ مسکرائے اور فرمایا اب تو پہلے خاوند کی طرف رجوع کرنا چاہتی ہے؟ سنو اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے، یعنی اب تو اس کے پاس نہیں جا سکتی جب تک جو تیرا موجودہ خاوند ہے اس کے ساتھ تعلقات کو قائم کرے۔ دراصل اس خاتون کا خیال یہ تھا کہ طلاق کے بعد صرف دوسرے خاوند سے نکاح کر لینے سے، اسے طلاق حاصل کر لینے کے بعد عورت پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ احکام نکلتے ہیں کہ طلاق بتہ سے مراد 3 طلاقوں کا نفاذ ہے، یعنی قطعی طلاق ہو جانے کے بعد عورت اگر دوبارہ پہلے خاوند کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتی ہو تو اس کے لیے صرف یہی صورت ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص سے شادی کرے اور وہ بندہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے، پھر یہ پہلے خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے اس کے گھر کو آباد کر سکتی ہے۔ تو دوسرے خاوند کے ساتھ اس خاتون کے ازدواجی تعلقات کا قائم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یاد رہے اس کے لیے حلالہ کرنا شرعاً جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یعنی اس سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ حلالہ کرتے ہیں، یعنی اب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پہلے مرد کے پاس جانا ہے تو آپ کو یعنی فلاں مرد سے نکاح کرنا پڑے گا اور پھر جو ہے وہ اس سے نکاح کرنے کے بعد دوبارہ ایسا کرنا جو ہے وہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں دوبارہ جب اس نے شادی کر لی ہے تو وہ خامد اپنی مرضی سے یعنی اسے طلاق دیتا ہے یا وہ یعنی فوت ہو جاتی ہیں ان کے تعلقات قائم یعنی آپس میں زندگی گزارنا ممکن نہیں ہوتا، وہ طلاق دے دیتا ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے یا پھر وہ یعنی کسی نہیں رکھنا چاہتا اسے، تو پھر جو ہے یہ پہلے خامد سے دوبارہ رجوع کر سکتی ہے۔ تو وٹا سٹا یعنی یہ کرنا حلالہ کرنا یہ تو شریعت میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بلکہ لعنت فرمائی نبی پاک نے فرمایا حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر جو ہے وہ لعنت ہے، ایسے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی مسئلے کو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ تھوڑی مدت کے لیے ٹائم کے لیے متع کرنا بھی جو ہے وہ یعنی حرام ہے، حلالہ کرنا اور کروانا بھی یعنی حرام ہے۔ تو بعض پوشیدہ مسائل دریافت کرنے کے لیے کھلا انداز گفتگو اختیار کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ مسئلے کی صحیح انداز میں وضاحت نہیں ہو سکتی۔ تو یعنی اس لیے اس عورت نے کھلے مسئلے کے ساتھ نبی علیہ السلام کو سارے معاملے کو یعنی بتایا تاکہ آپ مجھے صحیح طور پہ رہنمائی کر سکیں۔ حدیث نمبر 304 ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ قال من سنتی اذا تزوج البکر ولا السیب اقام عندها سبعا ثم وقسم اذا تزوج السیب اقام عندها ثلاثا ثم قسم قال ابو قلابہ ولو شئت لقلت ان انصار فعه الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک سے روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی پہلی بیوی کی موجودگی میں کنواری لڑکی سے شادی کرے تو لگاتار 7 راتیں اس کے پاس رہے، پھر باری تقسیم کرے۔ اگر بیوی عورت سے شادی کرے تو اس کے پاس 3 راتیں قیام کرے، پھر باری تقسیم کرے۔ ابو قلابہ کا ارشاد ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت انس نے اس حدیث کو نبی علیہ السلام کی طرف مرفوع بیان کی ہے۔ تو حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی بیوی کی موجودگی میں یعنی اس کے پاس پہلے اس کا نکاح ہوا ہے، پہلی بیوی کی موجودگی میں کسی کنواری لڑکی سے شادی کرے یعنی دوبارہ کسی اور لڑکی سے شادی کرتا ہے پہلی بیوی کی موجودگی میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یعنی وہ نئی نویلی دلہن کے پاس مسلسل 7 رات تک قیام کرے تاکہ وہ گھریلو ماحول سے مانوس ہو جائے۔ اگر کسی بیوہ سے شادی کرے تو اس کے پاس 3 دن تک قیام کرے، پھر اس کے بعد دونوں بیویوں کے درمیان باری تقسیم کر لے۔ بیویوں کے درمیان عدل و انصاف واجبات میں سے ہے، اس میں کوتاہی شرعاً جو ہے وہ جرم بھی ہے۔ ایک بیوی کی طرف میلان اور دوسری سے بے اعتنائی یہ ظلم ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ قیامت کے دن جو ہے وہ صریحاً اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ جو اس کے جسم کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا۔
یعنی پہلی بیوی کی موجودگی میں اگر کسی کنواری لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس کے پاس مسلسل 7 دن تک قیام کرے، پھر دونوں بیویوں کے درمیان باڑی مقرر کرے، ایک دن رات اس کو دے، ایک دن رات اس کو دے، ایسے یعنی باڑی تقسیم کرے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باڑیاں مقرر کی ہوئی تھی، یعنی تمام بیویوں کے درمیان آپ نے باڑیاں مقرر کی ہوئی تھی، تو 7 دن قیام کرے، پھر جو ہے وہ دونوں بیویوں کے درمیان جو ہے یعنی باڑی کو مقرر کرے۔ تو پہلی بیوی کی موجودگی میں اگر کسی بیوہ عورت سے شادی کرتا ہے تو پھر اس کے پاس مسلسل 3 دن قیام کرے گا، پھر دونوں بیویوں کے درمیان باڑی تقسیم کرے گا۔ یعنی اگر کنواری لڑکی سے شادی کرتا ہے کسی پہلی بیوی کی موجودگی میں تو اس کے پاس 7 دن قیام کرے گا، اگر جو ہے وہ بیوہ عورت سے کرتا ہے تو اس کے پاس 3 دن قیام کرے گا، اس کے بعد آپس میں باڑی تقسیم کرے گا۔ تو بیویوں کے ساتھ عدل و انصاف کی بنیاد پر سلوک کرنا یہ واجبات میں سے ہے۔ ایک بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور دوسری سے جو ہے وہ بے رغبتی اختیار کرنا یہ بھی صریحاً ظلم ہے، بلکہ نبی پاک کی وعید ہے کہ جو ایسا کرتا ہے یعنی ایک کی طرف جو ہے اس کے حقوق کو پورا کرتا ہے، اس کے تمام معاملات کا خیال رکھتا ہے، اور ایک کو جو ہے وہ پوچھتا ہی نہیں ہے یا اس کے حقوق کو ادا ہی نہیں کرتا، تو ایسا شخص قیامت کے دن آئے گا، اس کا یعنی ایک حصہ ایک جسم کا طرف جو ہے وہ یعنی فالج زدہ ہوگا، تو ایسے کرنے سے منع کیا گیا ہے، ظلم ہے یہ۔ حدیث نمبر 305 ہے، یہ 1-2 حدیث لگی اس باب کی، میں چاہتا تھا اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فانہ ان یقدر بینہما ولد فی ذلک لم یضرہ الشیطان ابدا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی ارادہ کرے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے تو یہ دعا کرے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو یعنی میاں بیوی وظیفہ زوجیت ادا کرنے سے پہلے یہ جو حدیث میں یہ دعا ہے اس کو ضرور یعنی پڑھا کریں۔ اگر حدیث میں مذکورہ دعا پڑھ لی جائے تو میاں بیوی کے یعنی اس معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اولاد عطا کرتا ہے تو شیطان جو ہے وہ اس شیطان سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو ہر کام کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے کیا جائے تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے، بصورت دیگر وہ کام جو ہے وہ بے برکت ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 306 ہے، عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والدخول علی النساء فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ فرأیت الحمو قال الحمو الموت۔ یعنی یہ حدیث ہے کہ جس میں حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ انصار میں سے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے۔ امام مسلم نے جو ہے ابو طاہر ابن وہب سے روایت کیا ہے کہ فرمایا میں نے لیث سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ یعنی الحمو خاوند کے بھائی یا اس کے چچا یا اس جیسے قریبی رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے غیر محرم عورتوں سے علیحدگی میں ملاقات کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے فحش کام میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جو ہی کوئی انسان کسی اجنبی عورت سے علیحدگی میں ملتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان شامل ہوتا ہے جو دونوں کو برائی کے لیے اکساتا ہے، لہٰذا اس پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ تو ایک انصاری نے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ خامد کا بھائی یا اس کے قریبی رشتہ دار علیحدگی میں اس کی بیوی کے پاس آ جا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ تو موت ہے، جس طرح موت سے انسان کا جسم جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، اس طرح خاوند کے بھائی وغیرہ کی عورت کے پاس آمد و رفت سے دین کی تباہی بربادی کا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے۔ تو کوئی شخص کسی اجنبی عورت سے تنہائی میں نہ ملے، کیونکہ شیطان کی مداخلت سے بے حیائی کا ارتکاب کا یعنی قوی امکان ہوتا ہے۔ تو خاوند کے بھائی یا اس کے قریبی رشتہ داروں کو علیحدگی میں عورت کے پاس جانے سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی یہ دگمگانے کا مواقع ہیں، اس سے دور رہنا انسان کے لیے بہتر ہے۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب وہ حکم دیا کرتے تھے کہ یعنی ان لوگوں کو وہ عیالدار لوگوں کے درمیان سکونت اختیار نہ کریں اور نہ ہی کوئی عیالدار یعنی ایسے لوگوں کے پاس جائے تاکہ ان کے معاملات جو ہیں یعنی جو ہیں وہ خراب ہوں، تو ایسے کرنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے مجموعی لحاظ سے آج کے اس باب کا یہی ہمیں پیغام ملتا ہے کہ اسلام میں نکاح صرف ایک معاشرتی معاہدہ نہیں ہے بلکہ دین، فطرت اور عفت کا ایک حسین امتزاج بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے نکاح کو خواہش نہیں بلکہ ذمہ داری بنایا ہے، رہبانیت نہیں انتہا پسندی کو رد کی ہے، اور ازواجی زندگی کو سنت مصطفیٰ قرار دی ہے۔ عورت کی رضا، اس کی اجازت، اس کے حقوق
عدل زوجات، شرائط نکاح کی پابندی، ناجائز رسموں، وٹا سٹا نکاح متع اور خفیہ فتنوں سے، غیر محرم سے اختلاط، یہ سب سے جو ہے وہ اجتناب کا حکم دیے۔ تو یہ سب اس باب کے مرکزی پیغامات ہیں۔ خاص طور پر خواتین کے لیے یہ رہنمائی بھی ہیں کہ وہ نکاح کو عزت، شعور اور شرعی حدود کے ساتھ قبول کریں۔ خاموشی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ دین عورت کو بے آواز نہیں بلکہ باوقار اختیار عطا کرتا ہے۔ تو اسلام عورت کو رشتہ نہیں بناتا بلکہ امانت بناتا ہے، اور مرد کو خواہش نہیں بلکہ ذمہ داری سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے اس باب سے سیکھا اور سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عندی واللہ اعلم بالصواب۔